روکو, کوئی ٹرین کو روکو. میں تیز تیز بھاگ رہی تھی جب ایک نوجوان بھاگتا ہوا ٹرین پہ چڑھا، لیکن ہائی ہیل کے ساتھ میں تیز نہیں بھاگ پا رہی تھی. میں بالکل دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی. میرا ایک ہاتھ میں بیگ تھا، اسے میں اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹ رہی تھی. اس لڑکے نے ٹرین سے باہر منہ نکالا اور میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا. میں نے بھاگتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ دیا تھا. ٹرین کی سپیڈ بڑھی تھی. مجھے لگا میں گر جاؤں گی. تبھی اس نوجوان نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچا. میں ٹرین پہ سوار ہو چکی تھی. اس نے میرا بیگ بھی اوپر چڑھا دیا. بری طرح سے میرا سانس پھول رہا تھا. میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اسے شکریہ کہا. کہنے لگا، ارے شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا. دیکھیں میں بھی یہاں پہ بالکل آخری وقت میں پہنچا تھا. خیر میرا گھر تو ویسے بھی اسٹیشن سے قریب ہے. میں تو خود جان بوجھ کے دیر سے اٹھا تھا کیونکہ مجھے اپنے آپ پہ پورا اعتماد تھا. اور آپ کو پتہ ہے بھاگ کے ٹرین پکڑنے کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے. میرا ابھی تک سانس بحال نہیں ہوا تھا کہ اس کی کینچی جیسی زبان چلنی شروع ہو گئی تھی. میں تو جان بوجھ کے اسی وقت پہنچا تھا. آپ کو پتہ ہے آدھے گھنٹے میں میری پوری تیاری ہوئی ہے. اپنے سارے کپڑے بیگ میں نے ٹھونسے. اس کے بعد بھاگم بھاگ اسٹیشن پہنچا. جب میں باہر رکشے والے کو کرایہ دے رہا تھا تو گاڑی کا پہلا ہارن بج گیا. اور بس دیکھ لیں، یوں میں اسٹیشن کے اندر انٹر ہوا، وہاں گاڑی چکا چک شروع، اور میں نے ٹرین پکڑ لی، بلکہ آپ کو بھی چڑھا دیا. پورے 1 منٹ کے اندر اندر وہ اپنی پوری روداد سنا چکا تھا، جسے میں نے غائب دماغی سے سنا. میں تو ٹریفک میں پھنس گئی تھی، ورنہ میں اپنے مقررہ وقت پہ ہی نکلی تھی. میں نے کہا، ہو گئی آپ کی بک بک بند؟ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے. کہنے لگا، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. اچھا ہوتا محترمہ کہ میں آپ کو بھاگنے دیتا اور آپ کا ہاتھ ہی نہ پکڑتا. میں نے کہا، تو نہ پکڑتے، میں کسی سے کہہ کے زنجیر کھنچوا لیتی. وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. میں اپنا بیگ گھسیٹ کے بوگی نمبر دیکھنے لگی جہاں میری ساری سہیلیاں بیٹھی تھیں. ہم سب لوگ پنڈی کی ٹرین میں سوار ہوئے تھے، کراچی سے سیدھا پنڈی، اور وہاں سے آگے ہم نے مری جانا تھا. پھر سوات، کاغان. مجھے بس 1 مہینے کی اجازت ملی تھی، اور اس 1 مہینے میں مجھے صرف انجوائے کرنا تھا، اپنے ہر لمحے کو یادگار بنانا تھا. میں نے ہاتھ میں ٹکٹ پکڑے، سیٹ نمبر اور بوگی نمبر میں دیکھ رہی تھی. میں نے نوٹ کیا کہ وہ نوجوان بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. میں نے 1-2 بار پلٹ کے دیکھا تو وہ بھی اپنا بیگ گھسیٹ کے میرے پیچھے چل رہا تھا. بہرحال میں جب اپنی بوگی نمبر پہ پہنچی تو وہاں میری ساری سہیلیاں مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئی. شکر ہے بیلا تم آ گئی، ہمیں تو لگا تھا تمہارے ابا نے صاف انکار کر دیا ہوگا، تمہیں روک لیا ہوگا. میں نے اپنا بیگ سیٹ کے نیچے رکھا اور سیٹ پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، بس پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی. ٹرین چل پڑی تھی اور میں بڑی مشکل سے اوپر چڑھی ہوں. میں نے سکون کا سانس لیا تھا. تبھی میں نے دیکھا وہ نوجوان ہماری برابر والی بوگی میں تھا جہاں 8-10 لڑکے تھے. شاید آگے کے دونوں کیبن انہی لڑکوں کے تھے. اسے دیکھ کے سبھی شور مچانے لگے، آ گیا ہمارا شہزادہ، ہمیں پتہ تھا سب سے آخر میں یہی پہنچے گا. ایک لڑکے کی بڑی ترنگ میں آواز آئی تھی. اسی نوجوان نے جواب دیا، ہاں تو ہیرو کی انٹری سب سے آخر میں ہوتی ہے. سب کہنے لگے، تقی کی یہ پرانی عادت ہے. بہرحال لڑکے کافی جوشیلے قسم کے تھے، گانے گا رہے تھے، تالیاں مار رہے تھے، لیکن ہم سب لڑکیوں کی انجوائمنٹ کو بالکل ختم کر چکے تھے. میری دوست رابیل کہنے لگی، کتنا شور مچا رہے ہیں یہ لوگ، ہم نے تو سوچا تھا جی بھر کے باتیں کریں گے، مستی کریں گے، لیکن ان کی آوازیں سنی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کسی کی بارات لے کے جا رہے ہوں. جن سیٹوں پہ ہم بیٹھے تھے سر کی جانب وہاں پہ ایک چھوٹا سا گیپ بھی تھا جہاں سے پچھلے کیبن میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی حرکتیں ہمیں صاف دکھائی دے رہی تھیں. میں نے کہا، دفع کرو ان لوگوں کو. اچھا یہ بتاؤ پنڈی سے مری کیسے پہنچیں گے؟ رابیل کہنے لگی، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے. میرے بڑے بھائی نے اپنے دوست سے کہہ کے ایک کوسٹر کروا لیا ہے جو ہمیں اسٹیشن سے لے گا اور ہمیں ڈائریکٹ مری کے ہوٹل میں پہنچا دے گا. میں نے کہا، یہ تو بہت تھکا دینے والا سفر ہوگا. میں پہلی بار کراچی سے باہر کا سفر کر رہی تھی، مطلب کہ آج تک میں نے کبھی بھی ٹرین کا سفر نہیں کیا تھا، یہ پہلا سفر تھا، اس لیے مجھے یہ سفر کافی مشکل ترین لگ رہا تھا. ہمارے سب رشتہ دار کراچی میں ہی ہوتے تھے اور کچھ حیدرآباد میں.
لیکن پھر بھی ہم کبھی ٹرین سے حیدرآباد نہیں گئے تھے، بس میں چلے جاتے تھے، لیکن لاہور اور پنڈی کی سائڈ پہ تو کوئی نہیں رہتا تھا۔ 24 گھنٹے کا ٹرین کا سفر اور پھر آگے مری کا سفر، مجھے تو ابھی سے تھکا دینے والا احساس ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ جب حیدرآباد کا اسٹیشن آیا تو وہ سارے کے سارے لڑکے اسٹیشن پہ اتر چکے تھے۔ ہینا کہنے لگی شکر ہے سر کو کچھ تو سکون آیا، کتنا شور مچاتے ہیں یہ لوگ۔ رابحل نے کہا ایسے کرتے ہیں، ہم لوڈو کھیلتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے۔ میں نے کہا مجھے تو یہ بہت بورنگ گیم لگتا ہے، میں اپنے لیے باہر سے کوئی ناول لے کے آتی ہوں، میں وہ پڑھ لوں گی۔ پہلی بار اتنا لمبا سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن دیکھنا جلدی آ جانا۔ میں نے کہا ہاں آ جاؤں گی۔ میں ٹرین سے نیچے اتر گئی۔ اسٹیشن پہ کافی گہما گہمی تھی، کہیں بھی مجھے بک اسٹال نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک بک اسٹال ڈھونڈنے کی تلاش کر ہی رہی تھی جو مجھے کافی دور نظر آ گیا۔ میں قدم بڑھاتی ہوئی اس بک اسٹال تک پہنچی جہاں وہی نوجوان اس بک اسٹال والے سے بحث میں مصروف تھا، پیسوں پہ بحث کر رہا تھا کہ باہر سے تو یہ کتاب 100 کی ملتی ہے تو میں آپ کو 250 روپے کیوں دوں؟ آخر اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ اسٹیشن کے اندر یہ اتنی مہنگی مل رہی ہے؟ میں نے سامنے ترتیب سے رکھے ہوئے ناولز میں سے اپنا پسندیدہ اور مطلوبہ ناول نکالا۔ میں نے کہا اس کی پرائس بتا دیں پلیز۔ اس سے پہلے کہ دکاندار مجھے پرائس بتاتا، وہ لڑکا کہنے لگا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں بات کر رہا ہوں، پہلے میں آیا تھا، اس لیے جب تک میری بات چل رہی ہے آپ انتظار کریں۔ پھر وہ دکاندار سے بحث میں مصروف ہو گیا۔ ٹرین کا پہلا ہارن بج چکا تھا۔ میں نے کتاب کے پیسے دیکھے، پیسے وہیں شیلف پہ رکھ کے میں بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ٹرین چلتی میں ٹرین پہ چڑھ چکی تھی۔ جب میں اپنے کیبن میں پہنچی تو میری باقی کی دوستیں لوڈو کھیل رہی تھیں۔ میں سب سے اوپر والی سیٹ پہ جا کے لیٹ گئی۔ وہ لڑکے بھی سب واپس آ چکے تھے، شاید کچھ کھا پی رہے تھے، ساتھ میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میری نظر اپنی برابر والی اوپر کی برتھ پہ پڑی جہاں وہ نوجوان بیٹھ چکا تھا، اور اس کے بیٹھنے سے میں اسے صاف طور پہ نظر آ رہی تھی۔ اپنے دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگائے کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی شال منہ تک اوڑھ لی۔ پردہ ہے پردہ، پردے کے پیچھے پردہ نشیں ہے، پردہ نشیں کو بے پردہ نہ کر دوں تو تقی میرا نام نہیں ہے۔ وہ اتنی آواز میں گا رہا تھا کہ میں سن سکتی تھی۔ میں نے کروٹ بدل لی۔ وہ اپنی برتھ پہ بیٹھا ہوا تھا اس لیے مجھے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چاند سے پردہ کیجئے، کہیں چرا نہ لے چہرے کا نور، او میرے ہم نوا او میرے حضور۔ اس نے اپنی بے سری آواز میں ایک اور گانا سنایا، پھر کسی سے بات کرنے لگا۔ ہیلو فیضی، ہاں بول یار، بس موج مستی میں ہوں، تو سنا؟ ہاں اپنے انہی لفنگوں کے ساتھ ٹور پہ جا رہا ہوں۔ تو جانتا ہے اپنے بھائی کو، ہمیشہ تکی وہ کرتا ہے جو سامنے والے کے ہوش اڑا دے۔ مت پوچھ آج سفر کی ابتدا کتنی رومانٹک ہوئی، بالکل فلمی سین تھا۔ میں گاڑی پہ چڑھ چکا تھا۔ گاڑی کی رفتار تیز تیز ہونے لگی۔ پھر ایک لڑکی بھاگتی دوڑتی آئی، کہنے لگی روکو، کوئی ٹرین کو روکو۔ پھر میں نے شاہ رخ خان جیسی انٹری ماری، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس لڑکی نے کاجول کی طرح اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، اور پھر یہ سن کے جھٹ سے میں نے اپنا لحاف اپنے منہ سے ہٹایا۔ وہ لڑکا مسکراتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن یوں نظروں کے تصادم پہ کچھ گڑبڑا کے نظریں بدل گیا۔ اچھا فیضی یار، بعد میں بات کروں گا۔ میں اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کا شاہ رخ خان سمجھ رہا تھا، نہ شکل نہ عقل، آیا بڑا ہیرو۔ میرا جی چاہا اس کے چہرے پہ آنے والا پف اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے بیڑا غرق کر کے رکھ دوں۔ کمینہ۔ میں نے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ میری آنکھ صبح کو ہی کھلی تھی۔ میری باقی کی دوستیں بھی سو چکی تھیں۔ صبح جب ہم اٹھے تو فیصل آباد کا اسٹیشن آیا تھا۔ میں نے نیچے منہ کیا۔ میں نے کہا رابحل، کیا پنڈی آنے والا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ 24 گھنٹے کا سفر ہے، ابھی نہیں آنے والا پنڈی؟
میں نے کہا یار کیا مصیبت ہے، میں تو تھک بھی گئی ہوں۔ بہرحال میں نیچے اتر آئی، پھر ہم نے ٹرین کی کینٹین سے ناشتہ منگوایا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، برابر والے لڑکے بھی شاید دیر سے ہی اٹھے تھے۔ پانی والا کولر بالکل خالی ہو چکا تھا، اور جس طرح کا پانی اسٹیشن سے ملتا تھا وہ میں تو بالکل بھی نہیں پی سکتی تھی۔ ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم لوگ پنڈی پہنچ گئے۔ مجھے تو ٹرین سے اتر کے بھی لگ رہا تھا کہ ابھی تک میں ٹرین میں ہی ہوں، میرا سر بہت گھوم رہا تھا۔ پھر وہاں سے کوسٹر تیار تھی، اپنا اپنا سامان ہم نے رکھا اور رات تک ہم لوگ مری پہنچ گئے۔ ہوٹل کے کمرے ہمارے پہلے سے ریزرو تھے۔ کمرے میں جا کے ہم سب کی سب سو چکی تھیں۔ ہم 6 لڑکیاں تھیں اور 2 کمرے بک کروائے گئے تھے۔ ایک کمرے میں 3 سنگل بیڈ تھے۔ رات کے سوئے ہماری صبح آنکھ کھلی اور بے حد حسین صبح تھی۔ سردی بھی بہت لگ رہی تھی، یوں بھی سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور مری میں تو قدرے ٹھنڈ زیادہ تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد مجھے یہ اجازت بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آج تک کبھی اسکول کے کسی فنکشن میں یا اسکول میں ارینج کی جانے والی پکنک پہ بھی کبھی میں نہیں گئی تھی، نہ کبھی کالج میں۔ اور اب بھی میری یہ سہیلیاں تھیں جن کا ارادہ تھا کہ BA کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم سوات کے ٹور پہ جائیں گے، مری گھومیں گے پھریں گے پورے 1 مہینے کے لیے، لیکن مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی۔ میری ساری سہیلیاں میرے والد سے منت سماجت کر کے جا چکی تھی کہ انکل بس 1 مہینے کی بات ہے، ہم سب بھی تو ساتھ جا رہی ہیں، ہمارے گھر سے بھی ہمیں پرمیشن مل گئی ہے۔ لیکن میرے والد کا کہنا تھا کہ نہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں نے اپنی اماں سے بھی بات کی کہ وہ ابا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ کہنے لگیں تم جانتی ہو نا وہ کتنے سخت ہیں، تمہارے والد کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن رات کو میں نے اپنے والد کے دونوں ہاتھ پکڑے، ان کی منت کرتے ہوئے کہا بابا صرف 1 مہینے کے لیے جانے دیں، میں نے آج تک کبھی آپ کی کسی بات کو نہیں ٹالا، آپ نے جو سبجیکٹ کہا میں نے وہ لیا، آپ نے جب مجھے جس چیز کے لیے منع کیا میں نے دوبارہ آپ سے بحث نہیں کی، بس 1 مہینہ مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر لینے دیں، میں آئندہ بھی آپ کے کسی فیصلے پہ اختلاف نہیں کروں گی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگے میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم نے واقعی آج تک مجھ سے کبھی بحث نہیں کی، اس لیے تمہیں اجازت دے رہا ہوں، لیکن پہلی اور آخری دفعہ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے اگلے مہینے تمہاری پھپھو آ رہی ہیں اور میں حارث سے اگلے مہینے تمہاری شادی کر دوں گا، بڑی عید کے بعد۔ میں نے تب بھی کوئی اختلاف نہیں کیا، ہمارے ہاں بیٹیوں کا ہر فیصلہ ان کے والدین ہی کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ بھی میرے باپ نے ہی کرنا ہے، اور مجھے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جسے میرا باپ میرے لیے پسند کرے گا، چاہے وہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے۔ مجھے اپنی زندگی بس اسی 1 مہینے میں جینی تھی، میں کوئی لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح ہم سب دوستیں ناشتہ کرنے کے بعد ہوٹل سے باہر نکل رہی تھیں جب میں نے دوبارہ سے اسی لڑکے کو ریسیپشن پہ کھڑے دیکھا۔ دیکھیں ہمیں 4 کمرے چاہیے اور ایک ساتھ چاہیے، پلیز آپ کوشش کریں نا۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کہنے لگی سر میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں 4 کمرے ایک ساتھ ملنا بہت مشکل ہے، 2 کمرے آپ کو سامنے والی سائڈ پہ مل جائیں گے، 2 کمرے دوسری سائڈ پہ، کیونکہ بیچ میں 2 کمرے پہلے سے ریزرو تھے اور رات کو وہاں پہ شفٹنگ ہو چکی ہے، دیکھیں نا کوئی گنجائش نکال لینا پلیز۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ یوں بات کر رہا تھا جیسے فلرٹ کر رہا ہو۔ اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکی یوں انکار کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اس کی بات سن کے ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی مسکرانے لگی، پھر اس نے ہماری طرف اشارہ کیا، کہنے لگی یہ لڑکیاں شفٹ ہیں وہاں پہ، آپ ان سے بات کر لیں، اگر یہ مان جاتی ہیں تو میں آپ کے کمرے ان کو دے دیتی ہوں اور آپ کے 4 کمرے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کے جیسے ہی پلٹ کے اس نے ہماری طرف دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا یہ لڑکیاں یہاں شفٹ ہوئی ہیں، پھر تو مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں، لائیں چابی دیں۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی کھڑے تھے، کہنے لگے کون ہیں یہ لڑکیاں؟ وہ کہنے لگا کوئی بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے تو پھر تم ان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اچھا ہے ہمیں ایک ساتھ 4 کمرے مل جائیں گے، اور ویسے بھی سب کمروں کی بالکنی تقریباً ایک ہی ہے۔
ہم چاروں کے کمرے ساتھ ہوں گے تو آپس میں بالکنی سے مستی کیا کریں گے، اب بیچ میں لڑکیوں کے کمرے ہوں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی یار۔ اس کے دوست نے کہا تھا، ارے کوئی مشکل نہیں ہوتی، تم جانتے ہو لڑکیاں کبھی نہیں مانیں گی، خواہ مخواہ بحث بڑھے گی، اور تم تو جانتے ہو لڑکیوں کے معاملے میں کتنا شریف انسان ہوں، ایڈجسٹ کر لیں گے یار، کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے وہ لڑکا ایک نمبر کا لوفر لگا تھا۔ ہوٹل کے کمروں کے پچھلی جانب بالکنی بنی ہوئی تھی، لیکن سب کمروں کی بالکنی مشترکہ تھی۔ ایک لمبی سی راہداری تھی، کافی چوڑی، اور وہیں سے بیچ میں سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں، اور پیچھے کی جانب ایک باغیچہ سا بنا ہوا تھا۔ کافی خوبصورت منظر تھا، لیکن کمرے کا پچھلا دروازہ کھولتے ہی پرائیویسی نہیں تھی۔ بہرحال ہم سب لڑکیاں گھومتی پھرتی رہیں۔ ہم نے ویسے بھی مری میں 2-3 دن ہی رہنا تھا، اس کے بعد ہمیں آگے جانا تھا۔ رات کے وقت ٹھنڈ قدرے بڑھ چکی تھی۔ ہم سب لوگ چائے پینے کے لیے پچھلی جانب والے باغ میں بیٹھ گئیں، ساتھ ساتھ چائے پیتی رہیں، ساتھ ساتھ ہم لوگ گانے کا مقابلہ کرتی رہیں۔ تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی کی چبھتی نظریں میرے چہرے پہ مرکوز ہیں۔ میں نے فوراً گردن اٹھا کے کمرے کی جانب دیکھا تو ایک کمرے کے باہر وہی نوجوان کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا، اس شخص کا کوئی خاص مسئلہ تھا۔ میری سب سہیلیاں وہیں بیٹھی تھیں، لیکن اس کی نظر صرف مجھ پہ تھی۔ جب ہم کمرے میں واپس آئے تو میری ساری سہیلیاں سو چکی تھیں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کافی میکر سے کافی بنائی اور بالکنی میں آ گئی۔ اس وقت شاید سب سو چکے تھے، بالکل خاموشی تھی۔ جب میں نے اسی نوجوان کو دیکھا، وہ 2 کمرے چھوڑ کے تیسرے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ایک تصویر اسکیچ کر رہا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی، بڑی تیزی سے پینسل سے تصویر کی اسکیچنگ کر رہا تھا۔ میں شاید توجہ نہ دیتی، لیکن وہ تصویر میری تھی۔ یہ دیکھ کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں تیز قدموں سے اس کی طرف گئی، جا کے اپنی تصویر بورڈ سے کھینچ کے اتاری، یوں کہ وہ پھٹ گئی۔ یہ دیکھ کے وہ بری طرح سے چونکا، پلٹ کے میری طرف دیکھا تو گھبرا گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو، میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں، تم بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، کبھی ٹرین میں مجھے انڈائریکٹلی باتیں سنا رہے تھے، اور اب میری تصویر اسکیچ کر رہے ہو، کیوں؟ میں نے تن کے پوچھا۔ وہ ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، میں آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا، میری محبت میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ مجھے تو روکنے کا حق نہیں رکھتی، یا پھر حق ہے آپ کو مجھے روکنے کا؟ وہ میرے قریب آ کے پوچھ رہا تھا۔ شاید اس کی بات ٹھیک تھی، اس نے براہ راست تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں لاجواب سی ہوئی، اس لیے فوراً سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 دن بعد ہم لوگ کاغان کی طرف چلے گئے۔ راستہ خطرناک تھا، وہیں سے ہمیں سوات جانا تھا۔ راستہ اتنا تنگ تھا کہ وہاں پہ صرف گھوڑے ہی جاتے تھے۔ میں بھی ایک گھوڑے پہ سوار ہو گئی، اور یہ میری پہلی سواری تھی۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک گھوڑے کی سواری پہ ہم سوار ہو رہی تھیں۔ ایک ساتھ 2 گھوڑے چل رہے تھے، لیکن 2 کے ساتھ تیسرا نہیں چل سکتا تھا کیونکہ راستہ کافی خطرناک تھا۔ گھوڑے کی رسی آگے گھوڑے والے کے ہاتھ میں تھی۔ میری سہیلیاں سب کی سب آگے نکل چکی تھیں، اور بیچ میں بہت سارے گھوڑے آ چکے تھے جس میں مختلف فیملیز بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں پیچھے رہ گئی تھی، اور جتنی میں ڈرپوک تھی مجھے پریشانی سی ہونے لگی، کیونکہ شام بھی گہری ہو رہی تھی اور ہمیں سوات پہنچتے پہنچتے شاید رات ہو جاتی۔ ابھی 10 منٹ کا ہی سفر کیا تھا جب بیچ راستے میں مجھے بم پھٹنے جیسی آواز آئی، اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ اتنا زیادہ دھواں کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی، گھوڑا بالکل بے قابو ہو گیا، آگے جانے کے بجائے بدکنے لگا۔ میں پہلی بار گھوڑے پہ بیٹھی تھی، اس لیے میں اپنا توازن کھو بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا کیسے، لیکن میں شاید کھائی میں گر چکی تھی۔ میرے سر پہ گہری چوٹ آئی اور میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ شاید رات کا کوئی پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں کسی چٹان پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو ہلکا ہلکا سا خون بہہ رہا تھا۔
پتہ نہیں میں کہاں تھی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں خوف کے مارے اٹھ بیٹھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کہاں پہ ہوں؟ نہ میرے پاس میرا پرس تھا، نہ موبائل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک بیگ تھا جو کچھ اسکول بیگ کی طرح تھا، جو میں نے کمر پہ لٹکایا ہوا تھا۔ اس میں میرا ایک جوڑا تھا پہننے کے لیے، اور کچھ چپس وغیرہ تھے اور پانی کی بوتل تھی۔ میں نے پہلے تو بیگ اتارا، پانی پیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا چاہیے۔ کافی پتھریلے اور خطرناک سے راستے تھے۔ تبھی مجھے نیچے کی جانب ایک ٹمٹماتی روشنی نظر آئی، اور چاند کی روشنی سے اب چٹانیں بھی کچھ نظر آنے لگی تھیں۔ بس نیچے وہ ایک ہی جگہ تھی جہاں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی۔ چٹانوں کو پکڑتے ہوئے بڑی احتیاط سے میں نیچے اتری۔ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، دیواریں بھی اس کی نام کی ہی تھیں۔ اندر سے سیدھی روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن روشنی میں بھی زیادہ دم نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں اس ٹوٹے ہوئے مکان کے پاس پہنچی۔ ڈرتے ڈرتے میں اندر گئی۔ اجاڑ مچی ہوئی تھی، دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا نہیں ہے، لیکن پھر بلب کی روشنی کیسے جل رہی تھی۔ اندر ایک اور کمرہ تھا۔ میں نے کہا، کوئی ہے کیا؟ یہاں کوئی رہتا ہے؟ پلیز میری مدد کرو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ کمرے کا لکڑی کا دروازہ کھلا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہی نوجوان اندر سے باہر آیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ چوٹیں اسے بھی لگی ہیں، کیونکہ چہرے پہ کہیں کہیں زخم کے نشان تھے جس میں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، آپ یہاں؟ میں نے کہا، میں اس دھماکے کی وجہ سے گر گئی تھی۔ کہنے لگا، ہاں، پتہ نہیں کس نے یہ شرارت کی ہے، کافی لوگ چٹانوں سے نیچے گرے تھے، شاید جانی نقصان بھی پہنچا ہو۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ میری بات سن کے کہنے لگا، مجھے کیا پتہ، میں بھی ایک چٹان پہ گرا تھا اور کچھ دیر پہلے یہاں جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کے میں یہاں آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے بس ہوٹل کے کمرے تک پہنچا دیں، میں رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں، اس وقت مجھے خود نہیں پتا کہ میں کہاں پہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہم بہت گہری کھائی میں گرے ہیں، اس وقت پتہ نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں۔ میرا کوئی دوست بھی مجھے نہیں مل رہا، میں خود بہت پریشان ہوں۔ موبائل تک ٹوٹ گیا ہے، کام نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل مجھے دکھایا جو چکنا چور ہو چکا تھا، چہرے سے بھی پریشان لگ رہا تھا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے جب تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ مکان کچھ ایسا تھا کہ اس کی چھت نہ ہونے کے برابر تھی، بس ٹوٹی پھوٹی 4 دیواریاں ہی تھیں۔ کہنے لگا، بس اسی چیز کی کمی رہ گئی تھی۔ میں وہاں پہ ایسی جگہ تلاش کرنے لگی جہاں میں بھیگ نہ پاؤں، لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کیونکہ چھت پوری کی پوری ٹوٹی ہوئی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی، لگ رہا تھا تیز ہوا اور طوفانی بارش میں ہم بھی اڑ جائیں گے۔ میں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ نوجوان جو بیچ میں کھڑا تھا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، دیکھیں، آپ کے رونے سے بارش بند نہیں ہو جائے گی، نہ ہم لوگ اس مصیبت سے نکل پائیں گے۔ دیکھیں، جیسے تیسے رات گزار لیں، جیسے ہی دن کی روشنی ہوگی میں کوشش کر کے آپ کو ہوٹل کے کمرے تک باحفاظت پہنچا دوں گا۔ ایک تو ویسے ہی بہت سردی تھی، اوپر سے بارش نے سویٹر اور میرے کپڑے بھگو کے رکھ دیے تھے۔ وہ نوجوان بھی بھیگ چکا تھا، لیکن وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ چھت تو نہیں تھی، لیکن کمرے کا دروازہ اس نے اب کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میں بیرونی کمرے میں تھی جہاں کہیں دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگی۔ اوپر دیکھا تو آسمان نظر آ رہا تھا، برستی بارش میرے چہرے پہ گر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں کیا نہ کروں۔ پھر وہ نوجوان کمرے سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی پھٹی سی چادر تھی، لیکن کافی موٹی چادر تھی۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہاں اسے ایک لکڑی کی سیڑھی نظر آ گئی۔ اس نے وہ سیڑھی پکڑی، کمرے کے اندر لے گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا تو ہانپ رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ اندر آ کے بیٹھ سکتی ہیں، میں نے چادر سے تھوڑی سی چھت سی بنا دی ہے، آپ بارش میں نہیں بھیگیں گی، تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی۔ میں جب اس کمرے میں گئی تو اس نے واقعی پتہ نہیں کیسے، لیکن اوپر کی چھت کی جانب اس چادر کو کچھ اس طریقے سے باندھا تھا کہ وہاں بارش کم گر رہی تھی
اور نیچے زمین پہ مٹی کا ڈھیر بھی تھا جو اس نے بچھا سا دیا تھا۔ پانی اگر گر بھی رہا تھا تو اس مٹی کے ڈھیر میں جذب ہو رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی، لیکن وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ اندر آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جو ٹمٹماتا بلب تھا وہ بھی شاید بارش کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ وہ اندر آ گیا، کہنے لگا، آپ بے فکر ہو کے بیٹھیں، یہ چاروں طرف سے کور ہے۔ ہاں، باہر کی کئی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا، اس لیے مجھے مناسب نہیں لگا کہ آپ باہر بیٹھیں۔ آپ چاہیں تو دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں باہر موجود ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، آپ ڈریں مت۔ میں نے کہا، تو آپ یہاں بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا، نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں باہر کھڑا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ لکڑی کا وہ دروازہ بھی اس نے بند کر دیا، لیکن میں نے اسے اندر سے لاک نہیں کیا تھا، اور لاک کرنے کے لیے شاید کوئی چٹخنی بھی نہیں تھی۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی، پتہ نہیں میں واپس کیسے پہنچوں گی۔ بہت زور سے بجلی کڑک رہی تھی، میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ بادل جب زور سے گرجتے تو میں اپنے ہاتھ مٹھی میں لے کے دبوچ رہی تھی، آنکھیں بھینچ لیتی تھی۔ وہ رات جیسے میں نے گزاری میں جانتی تھی۔ پتہ نہیں کب روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، ٹھنڈ کے مارے میں کانپ رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن کی روشنی ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی باہر آئی تو مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر تو میں جیسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، شاید وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میں باہر آئی، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا راستہ کہاں ہے۔ پھر میں نے دوسری جانب دیکھا تو کچھ چٹانیں نیچے اتر کے ایک نہر تھی جہاں وہ نوجوان بیٹھا منہ دھو رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ میں اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، مجھے بتا کے نہیں جا سکتے تھے آپ کو پتہ ہے میں کب سے پریشان ہو رہی ہوں، میں رو رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے۔ میری بات سن کے اس نے پیچھے پلٹ کے مجھے دیکھا، کہنے لگا، میں نے آپ سے کہا تھا نا میں آپ کو بحفاظت مری کے ریسٹورنٹ تک پہنچا دوں گا، تو کیا اعتبار نہیں تھا آپ کو میری بات کا؟ میں نے کہا، مجھے کیا پتا آپ اپنی بات کے کتنے پکے ہیں اور کتنے نہیں، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ مجھے روتا دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، اتنی ڈرپوک ہیں آپ؟ میں نے کہا، میں پہلی بار یوں گھر سے نکلی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا یوں پھنس جاؤں گی، اچھا ہوتا میں آتی ہی نہیں، اتنا برا تجربہ، مجھے نہیں پتا تھا مجھے یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگا، زندگی ہے ہی ایک تجربہ، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو ہر وقت ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں اندر جا رہا ہوں، فی الحال تو میرے بیگ میں بس کچھ پھل پڑے ہیں، اس سے پیٹ بھر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہاں سے نکل کے ہمیں کوئی راستہ نظر آئے گا۔ میں نے اسی نہر سے منہ ہاتھ دھو لیا، بہت ٹھنڈا پانی تھا، شاید رات بھر گیلے کپڑوں کی وجہ سے مجھے کچھ بخار سا ہو رہا تھا، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل میں اس کمرے تک پہنچی، اسی کمرے میں جا کے بیٹھ گئی جہاں اس نے چادر باندھ رکھی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے کچھ پھل نکال کے دیے، کہنے لگا، یہ کھا لیں۔ میں نے 2 سیب کھائے، لیکن میں نے دیکھا وہ کچھ نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ کہنے لگا، نہیں، بس 2 ہی سیب تھے۔ مجھے افسوس سا ہوا، مجھے یہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا، اسے چاہیے تھا 1 سیب مجھے دیتا ہے، خود کھا لیتا۔ میں نے اپنا بیگ پکڑا، اس میں سے چپس نکال کے اسے دے دیے، کہنے لگا، یہ ابھی رکھ لیں، دوپہر کو کام آ جائیں گے، ابھی کچھ بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں، اور یہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، بس یہ ایک گھر تھا، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، اور نہ آبادی کے کوئی آثار ہیں۔ کھانے پینے کے بعد کہنے لگا، چلے آئیں میرے ساتھ، دیکھتے ہیں کوئی راستہ نکلتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا، مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جائے گا۔ کہنے لگا، میں آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو میرے ساتھ چلنا تو پڑے گا، یہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا، ہاں نکلنا ہے۔ کہنے لگا، تو پھر چلے میرے ساتھ۔ میں بمشکل اٹھ کے اس کے ساتھ چلی، جہاں بھی چٹان کے اوپر چڑھنا ہوتا وہ اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا دیتا۔ میں اسے 1 نمبر کا لوفر سمجھ رہی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے اوپر چڑھاتا، پھر ہاتھ چھوڑ دیتا،
لیکن آدھی مسافت بھی ابھی طے نہیں ہوئی تھی جب میں بالکل تھک چکی تھی۔ میری آنکھیں جلنے لگیں۔ میں ایک چٹان پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ وہ کہنے لگا دیکھیں پلیز آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا، ہم آدھی مسافت پہ آ چکے ہیں، مجھے یقین ہے اس سے زیادہ اوپر جانے پہ ہمیں سڑک نظر آ جائے گی، پھر کوئی نہ کوئی ہماری مدد بھی کر دے گا۔ میں نے کہا میں نہیں چل سکتی، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ اس نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو کہنے لگا آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا ہاں، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے، میرا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا ہے، میں نہیں چڑھ سکتی۔ وہ میرے برابر میں کچھ فاصلے پہ چٹان پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا پھر رات یہاں گزارنی پڑے گی، اچھی طرح سے سوچ لو۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں آپ سے؟ وہ کہنے لگا آپ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا آپ بیٹھ نہیں سکتے، میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہی۔ میں ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا اسی چٹان پہ لیٹ کے سو جاؤں۔ شاید وہ میری کیفیت کو سمجھ گیا تھا۔ اپنا بیگ اس نے ایک طرف رکھا، کہنے لگا یہاں سر رکھ کے لیٹ جائیں۔ میں نے کہا میرے پاس بھی بیگ موجود ہے۔ میں نے اپنے بیگ پہ سر رکھا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ جس چٹان پہ ہم بیٹھے تھے وہ کافی بڑی تھی۔ میں کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو چکی تھی جب مجھے لگا کہ کوئی میرے پیر پہ حرکت کر رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ کی پشت میرے پیر سے اوپر کی جانب گردش کر رہی ہے۔ میری تو جیسے جان نکلی۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ صرف چاند کی روشنی تھی۔ میں نے دیکھا وہ شخص میرے برابر میں سو رہا تھا، اپنا بیگ بیچ میں رکھے تاکہ ہمارے بیچ میں فاصلہ برقرار رہ سکے۔ لیکن اگر وہ میرے برابر میں لیٹا تھا تو میرے پاؤں پہ کیا چیز تھی؟ جیسے میں نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا تو میری جان نکلی، کیونکہ ایک موٹا سانپ جو میرے پاؤں پہ رینگ رہا تھا، پاؤں سے اوپر کی جانب آ رہا تھا۔ میری تو چیخ بھی حلق میں دم توڑ چکی تھی۔ میں نے تکی کا ہاتھ پکڑا اور زور سے دبا دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میری خوف سے جان نکلی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میرے منہ سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ سانپ، بمشکل میرے منہ سے یہ ادا ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے پیر کی جانب دیکھا۔ سانپ میری پنڈلی سے اوپر کی جانب آ چکا تھا۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے، لیکن اس نے 1 منٹ کی تاخیر نہیں کی۔ فوراً اس نے سانپ کے سر سے اسے پکڑا اور بڑی دور پھینکا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ کانپ رہی تھی۔ کہنے لگا بیلا ڈونٹ وری، سانپ کو میں پھینک چکا ہوں۔ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا، لیکن ابھی بھی مجھے جھرجھری سی آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب اور کیسے اور کیوں میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے بے حد ڈر لگ رہا تھا، میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بھی سانپ میرے وجود پہ گردش کر رہا ہے۔ میری آنکھیں بھی بند تھیں۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے پہلی بار میرے سر کو سہلایا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن جیسی نظروں کا تصادم ہوا اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کہنے لگا میں ہوں آپ کے پاس، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ شاید میں غلط کر بیٹھی ہوں، میں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا اگر ڈر لگ رہا ہے تو آپ ہاتھ پکڑ سکتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگا آپ آرام سے سو جائیں۔ پھر میری پیشانی پہ اپنے ہاتھ کی پشت رکھی۔ کہنے لگا آپ کا بخار کافی کم ہو چکا ہے۔ میں نے کہا میں اگر سو گئی تو وہ سانپ پھر سے تو نہیں آ جائے گا؟ کہنے لگا غیب کا علم تو مجھے نہیں ہے، لیکن آپ سو جائیں، میں جاگ کے آپ کی پہرے داری کر لیتا ہوں۔ اگر سانپ آیا بھی تو میں اسے آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا آپ مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیوں کر رہے ہو؟ بدلے میں تو شاید میں آپ کا احسان چکا نہ سکوں۔ جب سے وہ مجھے ملا تھا بس مجھ پہ احسان ہی تو کر رہا تھا، مجھے کچھ برا سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے کب کہا کہ آپ پہ احسان کر رہا ہوں، اور میں نے کب کہا کہ مجھے اپنے احسان کا بدلہ چاہیے؟
مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ شاید میں اس کے بارے میں ابھی تک جو سوچ رہی تھی وہ غلط تھا۔ وہ لڑکا برا نہیں تھا، بلکہ بہت اچھا تھا، بہت زیادہ اچھا تھا۔ میں دوبارہ سے لیٹ کے سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ وہیں سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا، چٹانوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے۔ ہر بار وہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے اوپر چڑھا دیتا تھا۔ 3 گھنٹے بعد ہم مین روڈ تک پہنچ چکے تھے۔ وہاں سے بس پکڑ کے مری کے ہوٹل میں پہنچے۔ وہ مجھے میرے کمرے کے سامنے لا کے کہنے لگا، میں نے آپ کو باحفاظت آپ کے ہوٹل کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں نے کہا تقی؟ پہلی بار میں نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ واپس جا رہا تھا لیکن پلٹ کے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں۔ 1-2 دن کے بعد میری دوستیں بھی واپس آ چکی تھیں۔ کہنے لگیں کہ ہم سب لڑکیاں آگے جا چکی تھیں اور تقی کے دوست بھی، بس تم دونوں پیچھے رہ گئے تھے۔ تقی کے دوست پورا راستہ ہم سے تقی کی باتیں کرتے رہے، یہ بہت اچھا لڑکا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا، اللہ کرے بچ جائے، اور ہم سب تمہاری زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ تم کیسے یہاں پہنچی؟ میں نے بتایا کہ تقی نے ہی میری مدد کی ہے۔ باقی کے ٹور میں ہم سب لڑکیوں کی تقی اور اس کے دوستوں سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہم آپس میں بیٹھتے تھے، کھانا بھی اکٹھے کھا لیتے تھے، گانوں کا مقابلہ ہوتا تھا، لطیفے سناتے تھے۔ وہ لڑکے برے نہیں تھے، بڑے تمیز کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ وقت گزارا تھا۔ کسی نے بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن بار بار تقی کی نظریں مجھے ہی دیکھتی رہتی تھیں۔ میں اس کی طرف دیکھتی تو نظریں چرا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں میں یہ چاہنے لگی تھی کہ وہ مجھ سے اظہار کرے، مجھ سے کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شاید اندر ہی اندر مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا، بہت زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ جب ہمارے واپسی کے دن بہت کم رہ گئے تو ایک بار ہم سب لڑکیاں ہوٹل کے بیرونی باغ میں بیٹھی تھیں تو وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ باقی سب لڑکیاں بیڈمنٹن کھیل رہی تھیں، میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا پتہ ہی نہیں چلا دن کتنی تیزی سے گزر گئے نا۔ میں نے کہا دنوں کا تو واقعی پتہ نہیں چلا، بہت جلدی گزر گئے، لیکن یہ ٹرپ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تھا۔ کہنے لگا اور میں اس ٹرپ کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ پھر کہنے لگا تم کیا پڑھتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، یہ سب میری کالج کی دوستیں ہیں۔ کہنے لگا میں جاب کرتا ہوں، بہت زیادہ تو نہیں لیکن اچھا کما لیتا ہوں، اچھی سیلری ہے میری، اپنا گھر ہے، 2 بڑے بھائی ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ اماں آج کل میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ شاید وہ جان بوجھ کے مجھے یہ بتا رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے نصیب کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے کہا تو پسند آ گئی آپ کو کوئی لڑکی اپنے لیے؟ میری بات سن کے میری طرف دیکھ کے مسکرایا، کہنے لگا ہاں پسند تو آ گئی۔ میں نے کہا تو اپنی والدہ سے کہیں کہ رشتہ لے کے جائیں۔ میری بات پہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اس کے لیے مجھے لڑکی کا ایڈریس پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس لڑکی کا پتہ کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں، تم بتا دو کیا پتہ ہے تمہارا، میں جاتے ہی رشتہ بھیج دوں گا۔ اس نے اگلے لمحے وہ بات کہہ دی جو شاید اندر سے میں کہیں سننا چاہتی تھی۔ میں فوراً سے نظریں بدل گئی، اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ کہنے لگا بیلا میں کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ مجھے برے نہیں لگتے، مگر میری زندگی میں پہلے سے کوئی ہے۔ میری بات سن کے اس کا چہرہ بجھ سا گیا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا اچھا، بڑا ٹوٹا ہوا لہجہ تھا۔ کہنے لگا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا کزن ہے، بس یہ آخری ٹور کی اجازت ملی تھی مجھے، جاتے ہی میرے بابا میری شادی میرے کزن سے کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے، پتہ نہیں کیوں آئے تھے، میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ خوش نہیں ہیں؟ نمی اس کی آواز میں بھی تھی۔ میں نے بمشکل کہا نہیں میں خوش ہوں، لیکن میری آواز میں بھی نمی تھی۔ میں نے آنکھیں رگڑ کے اپنے آنسو صاف کیے، آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ کہنے لگا مبارک ہو آپ کو،
پھر میرا ہاتھ پکڑا، اپنی جیب میں سے پین نکال کے ایک نمبر میرے ہاتھ پہ لکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا اگر تمہاری زندگی میں میری تھوڑی سی بھی اہمیت تمہارے اس منگیتر سے زیادہ ہو تو یہ میرا نمبر ہے، بس ایک بار فون کر دینا۔ یہ کہہ کے وہ میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور میرا دل بہت بے چین رہا۔ واپسی میں بھی سفر ایک ساتھ تھا، لیکن میں واپسی پر اپنا دل وہیں کہیں چھوڑ آئی تھی۔ میری والدہ مجھے دیکھ کے بہت خوش تھیں، کہنے لگی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم اپنی دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کے آئی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاؤں، لیکن ہمت نہیں کر پائی۔ کچھ دن کے بعد میری پھپھو آ گئیں۔ میری شادی کی تاریخ 8 دن بعد کی طے ہو چکی تھی، لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں حارث سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کوئی اور پسند ہے۔ شادی کے دن قریب آنے لگے۔ اس کا نمبر مجھے ازبر یاد تھا۔ کئی بار کوشش کی کہ موبائل سے اسے فون کر دوں، لیکن باپ کی عزت روند نہیں سکتی تھی۔ چپ چاپ حارث سے شادی کر لی۔ وہ ایک روایتی قسم کا مرد تھا۔ شادی کی پہلی رات پہ بس وہی روایتی سی باتیں کی۔ میری ماں کا ہر حکم اپنی ماں سمجھ کے ماننا، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، وہی سب باتیں جو ہر عام مرد کرتا ہے۔ میں بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ میری شادی کو 5 سال گزر گئے۔ اللہ نے ایک بیٹی بھی دی اور بیٹا بھی، لیکن حارث کا رویہ میرے ساتھ عجیب سا، بالکل روکھا پھیکا سا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنا ماضی یاد آتا اور مری میں گزارا وہ وقت یاد آتا تو لگتا تھا کہ وہ یادیں میری تپتی ہوئی دھوپ جیسی زندگی میں ٹھنڈے شجر کی مانند ہے۔ 5 سال کے بعد پھپھو کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں مصروف ہو گئی۔ ایک بار حارث بات کرتے ہوئے کہنے لگا مجھے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی، بہت پیاری تھی، لیکن اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ وہ اپنی بات کر رہا تھا اور میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں تقی کو سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ نے اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگا بس وہ محبت کے معاملے میں بزدل نکلی، اپنے باپ سے اتنا کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی کہ اپنے منگیتر سے نہیں مجھ سے محبت ہے۔ میں نے کہا اور اگر وہ کہہ دیتی تو آپ کیا کرتے؟ وہ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے اسی سے شادی کرتا، لیکن محبت ابھی بھی مجھے اسی سے ہے۔ میں نے کہا اور میں آپ کے دل میں کہاں ہوں؟ اس نے کروٹ بدل کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تم بس میری زندگی میں ہو، دل میں کہیں نہیں ہو۔ میں نے کہا کتنے حرام سے آپ نے یہ بات کہہ دی۔ وہ کہنے لگا تو کیا کہوں، جھوٹ بولوں تم سے؟ میں نے کہا جھوٹ ہی بول دیتے، شاید مجھے اچھا لگتا، اور اگر یہی بات میں آپ سے کہتی تو کیا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ پتہ نہیں میں نے یہ سوال حارث سے کیوں کیا۔ اس نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا، کہنے لگا گلا گھونٹ کے جان سے مار ڈالوں گا تمہیں اگر تمہارے دل میں میرے علاوہ کوئی دوسرا ہوا۔ یہ سن کے میں فوراً سے جیسے ہوش میں آئی۔ میں نے کہا میرے دل میں بس آپ ہی ہیں حارث، میں نے تو بس ایسے ہی۔ اس نے میری پوری بات سنی بھی نہیں، غصے سے کہنے لگا آج کے بعد ایسے بھی مت کہنا۔ اس دن میں جان چکی تھی کہ مرد خود جتنی مرضی محبتیں کر لے، اپنے دل میں جس کو مرضی رکھ لے، مگر بیوی کے دل اور زندگی میں صرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بار میں حارث کی ٹائی باندھ رہی تھی جب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ رات کو کھانا بنا لینا، میرا ایک دوست آئے گا۔ میں نے کہا کون سا دوست؟ کہنے لگا ہے ایک دوست، اس کے ساتھ مل کے میں نیا کام شروع کرنے والا ہوں اور مجھے بہت امید ہے کہ ہم دونوں مل کے بہت جلد کامیابی کی منازل طے کر جائیں گے۔ پتہ ہے تمہیں بیلا وہ نوجوان بہت زیادہ ذہین ہے، بہت کم عرصے میں اس نے کافی پیسے کما لیے ہیں اور میں محنتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ دماغ میں چلاؤں گا، محنت تم کرنا، ہم دونوں مل کے کام کریں گے تو بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ تم جانتی ہو اس نوجوان کے ساتھ مجھ جیسے بہت سے لڑکے کام کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن
اس نے صرف میرے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، کہتا ہے کہ تم ایماندار ہو۔ ہم لوگ پچھلے 3 سال سے ایک کام کر رہے ہیں، کئی بار وہ مجھے ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھلا چکا ہے۔ آج میں نے زبردستی اس سے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے گھر دعوت پہ آئے۔ بہت خوش مزاج ہے، ہر وقت ہنستا ہنساتا رہتا ہے۔ میں نے رات کو دعوت پہ بہت کچھ بنایا تھا، بچوں کو بھی نہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے، خود بھی تیار ہو گئی۔ حارث نے اپنے دوست کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کچن میں میرے پاس آیا، کہنے لگا کھانا تیار ہے؟ میں نے کہا ہاں تیار ہے۔ کہنے لگا ایسے کرو ڈرائنگ روم میں ہی لگا دو، تم بھی آ جاؤ۔ کھانا حارث نے ہی لگایا تھا۔ میں جب ڈرائنگ روم میں آئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کے پتھر کی ہو گئی۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، انہیں لطیفے سنا رہا تھا۔ حارث کہنے لگا ارے بیلا، دروازے پہ کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ میرا نام سن کے تقی بری طرح سے چونکا تھا، پھر نظر مجھ پہ پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی سلاد کی پلیٹ سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہا تھا، کبھی حارث کو۔ حارث کہنے لگا تقی یہ میری وائف ہے بیلا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ میں نے بڑی مشکل سے سلام کیا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ حارث نے اپنی برابر والی کرسی کی طرف مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھ گئی۔ ان 5 سالوں میں کئی بار یہ خواہش ہوئی تھی کہ تقی کو دیکھوں کہ اب وہ کیسا لگتا ہوگا، لیکن اس وقت اسے اپنے سامنے دیکھ کے میری جان نکل رہی تھی۔ اس نے بس ذرا سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالے، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ حارث کہنے لگا کیا ہوا، کھانا پسند نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا نہیں، بہت مزے کا ہے، بس مجھے کھانا خاموشی میں کھانے کی عادت ہے۔ حارث کہنے لگا یار اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آتے، چلو میری مسز کو بھی کمپنی مل جاتی۔ وہ کہنے لگا میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ یہ سن کے میرے دل پہ ایک گھونسا سا لگا تھا۔ حارث کہنے لگا ڈونٹ وری، ٹیل می، عمر تو تمہاری میرے جتنی ہی ہوگی، پھر شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگا بس کسی کی ایک فون کال کا انتظار تھا۔ یہ سن کے چاول میرے حلق میں پھنسے۔ میں نے جلدی سے پانی پی کے انہیں نگلا۔ حارث کہنے لگا مطلب محبت کا کیس ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہی سمجھ لو۔ حارث کہنے لگا تو پھر فون آیا اس کا؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ حارث کہنے لگا کتنے سال ہو گئے؟ تقی نے میری طرف بولا، کہنے لگا 5 سال 2 مہینے 10 دن۔ حارث نے اسے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا تمہیں ایک ایک پل کا حساب ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں، ایک حساب ہی تو ہے جس میں بہت پکا ہوں۔ حارث ہنسنے لگا، کہنے لگا اب نہیں آئے گا تمہیں فون، تمہارا محبوب بھی شاید بزدل ہے، بزدل لوگ کبھی فون نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا نہیں، بزدل نہیں تھی وہ، اصل میں ہم لڑکے دھڑلے سے اظہار کر دیتے ہیں اور سامنے والی لڑکی کو ایک عجیب سے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں اس کے باپ کی عزت اور ہماری محبت اس کے لیے کڑا امتحان بن جاتی ہے۔ لیکن اس نے اچھا کیا، اس نے اپنے باپ کی عزت کا مان رکھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے سنا رہا ہو، پھر اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کے صاف کیا۔ مجھے لگا جیسے اس کے آنسو میرے اندر کہیں گر رہے ہوں۔ حارث کہنے لگا کیا ہوا تقی؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، مرچیں بہت زیادہ ہیں، میں اتنی تیز مرچ نہیں کھاتا۔ حارث مجھے کہنے لگا یار مرچ کم ڈالتی نا، میں نے کہا بھی تھا، حالانکہ میں نے مرچ زیادہ نہیں ڈالی تھی۔ یہ میں جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں کون سی مرچیں بھر چکی ہیں۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر دوبارہ میں ڈرائنگ روم میں نہیں گئی۔ اپنے کمرے میں آ کے میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کب گیا اور کب نہیں، حارث کب کمرے میں آیا، بچے کب سوئے۔ میں منہ پہ تکیہ رکھ کے پتہ نہیں کب تک روتی رہی۔ بچے سو چکے تھے، حارث بھی سو چکا تھا اور میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تقی دوبارہ یہاں آئے، حارث سے کوئی بھی تعلق رکھے۔ اگر حارث کو شک بھی ہو گیا تو میری زندگی نہ جانے کس دوراہے پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے اپنا موبائل پکڑا، کمرے سے باہر آ گئی،
دروازہ بند کر کے دوسرے کمرے میں آئی، اس کا دروازہ بھی بند کیا، کنڈی لگائی، پھر میں نے اس کے نمبر پہ کال کی۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی وہ نمبر مجھے ابھی تک یاد تھا۔ پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا تکی؟ کہنے لگا بہت دیر کر دی، بڑا انتظار کروایا تم نے۔ اب تو میں امید ہار چکا تھا۔ میری سسکیاں بلند ہوئیں، شاید وہ بھی رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے بس یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ تم حارث کے ساتھ کوئی بھی کاروبار مت کرنا اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا کوئی کام حارث کے ساتھ، تمہاری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا میں نے کہا ایک بات اور کہوں، مانو گے میری؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز میں اس کے بھی نمی تھی۔ کہنے لگا تمہاری بات نہیں ٹال سکتا، کہو۔ میں نے کہا تم شادی کر لو۔ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا مجھے گلٹ فیل ہو رہا ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تم سے بدلے میں تو کچھ نہیں مانگا، بیلا میری محبت میرا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہ جو بدلے میں کچھ نہیں مانگتے نا، یہ جان مانگ لیتے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے حارث کے منہ سے اس کا نام نہیں سنا، بس اتنا سنا تھا کہ تقی نے اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ پہلے تو راضی تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، پھر یہ سننے کو آیا کہ وہ بیرون ملک جا چکا ہے، کہہ رہا ہے کہ کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ وقت اب بھی گزر رہا ہے، لیکن اب اس کی یاد کسی حسین خواب کی طرح نہیں آتی، جب بھی آتی ہے ایک درد دے کے جاتی ہے۔ سوچتی ہوں کاش وہ میری زندگی میں تقی کبھی نہ آیا ہوتا، کاش میں ٹور پہ نہ گئی ہوتی، کاش